سب لوگ جو نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور جو پرانے بھی ہیں، جتنی بات میں نے ابھی تک کی میں تو بابا جی میں چلا گیا. تو بات اس بچے کی تھی جس نے میچ ہارنے پہ یا کسی بات پہ پریشان کن مجھے فون کیا کہ کہاں ہے اللہ اور کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ہر جگہ سے میجورٹی مسلمان یا سو کالڈ، اسلام کا تو مطلب ہے پیس لورز، جیو اور جینے دو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کرو. آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں اور آپ بھی محفوظ رہیں. ایک دوسرے کے جان مال اولاد کو آپ سے ایک دوسرے سے خطرہ نہ ہو. آپ کم از کم انصاف کرنے والے ہوں. آپ نوٹ کر لیجئے، آپ انصاف نہیں کرتے تو پھر جو مظلوم ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے اپنا حق لینے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ گناہ گار ہے. زمانے کے سامنے آپ کئی طریقے سے سچے ہو سکتے ہیں، کئی ملمے اور کئی کور اپنے اوپر چڑھا سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کے خود چیمپئن ہو کے آپ نابالغ بچوں کو ڈارک ویب میں بیچ رہے ہوتے ہیں، یا دنیا کے سامنے آپ کا ایک بڑا خوبصورت پیارا اور انسان دوست امیج ہوتا ہے، لیکن شمر آپ کو دیکھ کے شرما رہا ہوتا ہے. اس میں جو انسان ہیں وہ کم از کم سلامتی مانگتے ہیں، امن مانگتے ہیں. امن کم از کم انصاف مانگتا ہے، چاہے وہ کسی کافر کے ہاتھ سے ہو رہا ہو، کسی بت پرست کے ہاتھ سے ہو رہا ہو. لیکن اگر انصاف ہوگا جہاں پہ، وہاں پہ کم از کم افراتفری نہیں ہوگی. اقلیت اکثریت میں برابر کے رائٹس ہوں گے. اگر ایک گھر میں میاں اور بیوی اگر ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ رہے ہوں گے، ایک خاندان میں سب ایک دوسرے کے حقوق اور ڈیوٹیز اپنی کو جان رہے ہوں گے، بہن بھائی ماں باپ. میں نے کہا نا کہ میں وہ گن تو سنا نہیں سکتا جو 38 منٹ کی آڈیو میں اس کاکی نے جو بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ چھوٹی سی عمر میں 6 سال کی عمر سے باپ کی حرامزادگی کا نشانہ بنتی رہی، اور ماں کو پتہ تھا اور کہتی تھی میں کیا کر سکتی ہوں. باپ کے باقی بچے تو تھے، بیٹے تھے اور بعد میں بیٹیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ پہلی بیٹی کا یہی جرم تھا کہ وہ کیوں میرے گھر پیدا ہوئی ہے اور میں تمہیں کہاں دوں گا. وہ ایک ذہنی مریض تھا، کہیں بیرکس میں اس کی ڈیوٹی تھی، جو بھی کہیں ڈیوٹی تھی اس کی. وہ بعد میں اللہ نے اس بچی کو نوازا، اس کی شادی کسی اچھی جگہ ہو گئی، سید کے گھر ہو گئی. مان بھی رہی ہے کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے. اس دوران اگر کبھی پیچھے گئی تو بھائیوں نے مار کے نکالا، تم ادھر کیا کرنے آئی ہو. کبھی ماں نے کہہ دیا ہاں تب ساتھ نہیں دے سکی تھی، اب تمہارے 2 چھلے کرا دیے ہیں تو تمہارا میں نے حساب برابر کر دیا. اب تو اس کی حالت کچھ اور ہے. وہ کہتی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نہ گھر بار نہ بچے، حالانکہ یہ میرا بہت خیال کرتے ہیں. باہر بھاگنے کو دل کرتا ہے، کپڑے پھاڑ کے. نماز روزہ نہیں پڑھا جا رہا میرے سے، مجھے پتہ نہیں کیا ہے. آپ لوگوں میں سے جو لوگ دعا کراتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ اسے کیا ہے، اور جو خود ان حالتوں سے گزرے اور اللہ نے اسٹیبلٹی دی ہے، ہوش دی ہے، یا کم از کم اپنے آپ کو سنبھالنے جوگے ہو گئے. لیکن زمین پہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کی دکانوں میں ابھی بھی ظلم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم صرف کم تولتی تھی، عذاب آ گیا. انصاف صرف ایک پیمانہ بازار میں کم تول رہی ہے. ہم دن رات اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، بیوی کے ساتھ، خامند کے ساتھ جو معاملات ہیں، ساس سسر یا ماں باپ کے ساتھ جو معاملات ہیں، ہمسائے کے ساتھ ہیں، دفتر میں ہیں، ملک کے ساتھ ہیں، اس میں مسلسل ڈنڈیاں مار رہے ہیں. یہ سرکار دو عالم اور ان کی آل کی مہربانی ہے، ان کی مسلسل قربانی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اس قربانی کی وجہ سے ہمارے پاپ دھل جاتے ہیں، ہمیں اور مہلت ملتی ہے، ہمیں اور وقت ملتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب قرآن اٹھا لیا جائے گا. یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا جی ہمیں وہ علامہ اقبال والی بات کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. اس پہ منکر حدیث کا فتویٰ لگ جانا تھا کہ یہ روایات تو حدیث کی بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن موجود ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ وقت آئے گا اور نبی خود مانیں گے کہ یہ میری قوم قرآن کو ترک کر چکی تھی، تو اللہ نے قرآن اٹھا لیا.
وہ جو امپلیمنٹڈ ہے، جن لاز پہ عمل کر کے، قرآن صرف یہ ہل ہل کے پڑھنے کا نام نہیں، اس پہ عمل کرنے کا نام ہے، اس کے ان چھوٹے چھوٹے اصولوں پہ آپ عمل کر لیں. آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اب پتہ چلا میں نے معاف کیا تو یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، پاکی کیا ہے، برکت کیا ہے، میں نے اللہ کی خاطر یہ کام کیا جو اللہ نظر نہیں آتا، نہ آ کے ملتا ہے، لیکن میں نے اللہ کی خاطر یہ کیا تو ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا، میری تو سمجھ سے باہر تھا، وہ امپاسبل کام جو ہو گیا. آج ہم بھی پوری قوم، پورا ملک، پوری امت ایک بند گلی میں کھڑے ہیں، امپاسبل سی سچویشن لگتی ہے. مولا علی کے سامنے مختلف لوگوں نے آ کے اسی طرح کے مسئلے رکھے تھے، تو ہر ایک کو نے کہا تھا استغفار کرو، توبہ کرو. بچے کی جو تڑپ تھی، جو اس کا غصہ تھا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ تو ہے تھا، ہم نہیں ہیں. ہم اپنی نہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، سفارشیں، رشوت، پیسہ، جوا، ایک چھوٹا سا میچ بھی ہار گئے ہیں تو کیا ہو گیا یار. اتنے لوکی ملک آ رہے پے نے، پارلیمنٹ آ رہے پے نے، عدالتیں آ رہے پے نے. تو آج بھی توبہ ہو سکتی ہے، خدا کا در بند نہیں ہے، وہ رحمان ہے. ساری قوم جو بھی جہاں سن رہے ہو، یہ ساری قوم پوری زمین پہ جتنے لوگ جو بھی دعا میں شامل ہو یا سننا چاہتے ہو یا اس دعا میں شامل ہو، عاجزی اور گناہ گاری سے اس کے آگے پیش ہو. جو آپ کی انڈیویجول مسئلے میں سن لیتا ہوں، لیکن پیار بن جاؤ. خاوند اپنی بیویوں کو عزت دے کے دیکھیں، رسپیکٹ دے کے دیکھیں. شک شیطان کا ہتھیار ہے، شک کو ایک سائڈ پہ کر دیں. ان کے بیسک رائٹس دے کے دیکھیں. بیویاں اپنے خامدوں کو دل سے عزت دے کے، اپنے سے بہتر جان کے، وہ اپنے باقی رشتہ داروں سے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے بیسک جائز رائٹس کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کے کر رہے ہیں. خام خواہ کے لڑائی جھگڑے، جھوٹے نخرے دکھانے بھی بند کریں. اپنے خامن کو اپنا لباس سمجھیں، اپنی بیوی کو اپنا لباس سمجھیں. لباس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا، لباس سے زیادہ کوئی کور نہیں کر رہا ہوتا، لباس سے زیادہ کوئی کمفرٹ نہیں دے رہا ہوتا. ماں باپ کی دل سے عزت کریں. بڑوں کو، چاہے وہ ساس سسر ہیں یا وہ آپ کے سگے ماں باپ ہیں، انہیں مان لیں بڑا، انٹل انلیس کہ وہ کفر کی راہ پہ آ جائیں. نہیں تو ان کی بات کو سمجھیں. اگر بہت بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی بات کا غصہ نہ کریں، چاہے وہ آپ کے ساس سسر ہیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ. انہیں ایک مریض سمجھ لیں، مریض کی بات کو بھی تو برداشت کرتے ہیں. انسانیت سے پیار کریں. انسانیت کیا ہے؟ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ کر، یہ نہ کر. اس سے آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے، لے میں ہی قربانی دوں، لے میں ہی معاف کروں، میں ہی یہ کروں. یہ انسانیت سے نفرت ہے آپ کو. انسانیت آپ کے اندر سے ہی جاگے گی. انسان آپ نے خود بننا ہے. آپ کے اندر جو قرآن، اس نے پورا کا پورا آپ کے اندر قرآن ہے جو آپ کے ضمیر کی صورت آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کی فرسٹ کالا فاٹ آتا ہے. اس کو سنیں لیکن اس پہ عمل کریں. صرف نعرے نہ ماریں غلام ہیں رسول کے غلام. مجھے بتائیں کوئی غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی، اپنے آقا کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ غلام کا تو کام ہوتا ہے بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے. جو حکم ہو گیا اس نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اس نے وہ کرنا ہوتا ہے. کیا ہم واقعی غلام ہیں؟ کیا ہم واقعی اسی طرح آقا کو مانتے ہیں، یا صرف ہل ہل کے ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کے گانے گاتے ہیں، یا ان کی نسل میں سے ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کی امت میں ہونے سے دعوے دار ہیں؟ جو مجھے وہ سوال تھا کہ آپ نے کیوں نہیں جی مولا عباس کا ذکر کیا، اور وہ بادشاہ صاحب بتا رہے تھے. یار میری وہ کرتوت نہیں ہے. یہ دعویٰ، یہ بات، یہ بہت بڑی بات ہے. میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور اوپر سے میں سیدوں کو پوچھ رہا ہوں کہ تم کون سے سید ہو، تمہارے پاس شجرہ ہے. میں وہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا. نہ کسی سے پوچھ رہا ہوں جو کیسے تو مان لیتا ہوں. کہتے ہیں آپ کیوں نہیں بتاتے؟ میں کہا جی سرکار نے اس دن پوچھ لیا. میں نے تیرے کو پوچھا سید بادشاہ جی، میں کہ تینوں میں پوچھنا تو لگ کہنا میں تو من لیا نا، کہنا ہونا میں فراڈیا ہوا. میں کہ یار میں کون ہوں تیرے سے شجرے مانگنے والا؟ میں تیرے سے پوچھتا ہوں کون سا سید ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے ہے، یا اپنا تیرے پہ ثابت کرنا شروع کر دوں میں ان کی اولاد سے یا کچھ ہوں، کر بھی دوں، میرے پاس کوئی نکل بھی آئے کاغذ. لیکن اگر سرکار نے اس دن میرے سے پوچھ لیا کون ہو تم، اور میں نے کہا جی آپ کا امتی، میں نے کہا میرا امتی؟ اچھا دکھاؤ کیا کون سی بات مانی ہے. جی آپ کا غلام. اچھا غلام کون سے کام کیے ہیں تم نے، میرے کون سے حکم مانے تم نے؟ آپ اپنے سی وی میں دیکھ لیں کیا کیا ہے آپ کے پاس. اگر واقعی وہ کہیں کہ اچھا سب سے بڑا تحفہ میرے لیے کیا لائے ہو، سب سے بڑا کام تم نے میری خاطر کیا کیا، میری حکم ماننے میں تم نے کس کام میں سبقت لے گئے،
تم میرے غلام تھے، غلام ہیں، نعتیں بھی پڑھو، ہل کے رونا بھی آ جاتا ہے، رکتیں طاری ہو جاتی ہیں، حال پڑ جاتے ہیں یہاں پہ. کون سا حکم ہے جو آپ نے ان کا بہت نبھایا یا نبھاتے ہیں؟ یا غلام کا لفظ ذہن میں رکھیں. وہ غلامی میں لے لیں تو بہت بڑی بات ہے. وہ غلام کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہوتی، سرونٹ کے پاس ہوتی ہے. سرونٹ یس نو کر سکتا ہے، تنخواہ کم زیادہ کی بات کر سکتا ہے، نہیں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. غلام تو غلام ہوتا ہے. تو کیا ہم واقعی غلام ہیں یا وہ واقعی آقا ہیں ہمارے جن کے ہونے کے ہم دعوے دار ہیں؟ اور وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اللہ کو مان لو. تو کیا ہم ان کے اللہ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے؟ ہمیں چلو جی حدیثیں صحیح غلط پتہ نہیں کون سا فرقہ کون سا مسلک، ٹھیک ہے قرآن تو موجود ہے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، اس میں غور کریں گے، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ نے کہاں رحمان بننا ہے، کہاں رحیم بننا ہے، کہاں رحمان کو پکارنا ہے، کہاں رحیم کو پکارنا ہے. یہ جتن آپ میں سے کتنے کریں گے جنہوں نے پوسٹ گریجویشنز کی ہوئی ہیں، پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے. Isn't it too late؟ یا اٹس نیور لیٹ. یہ ابھی بھی کیا جا سکتا ہے. تو سادہ سا صرف اپنے لیے انسان بننا ہے، انسانیت سے پیار کرنا ہے. میں کہتا ہوں یہ عربی والا نہیں بھی آپ کو پڑھنا آتا، آپ کے اندر ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان، شکر گزاری کا وہ جذبہ. جتنی بڑی مصیبت، جتنی مرضی مشکل آ جائے، تنگ دستی آ جائے، پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں لیکن فلاں چیز تو ہے، میں فلاں سے تو بہتر ہی ہوں. اس رمضان میں اگر آپ روزے اس طرح رکھتے ہیں کہ آخری منٹ میں بھی پانی نہیں پیتے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آپ پھر اللہ کے درمیان، یہ اتنی پیاری اور خوبصورت عبادت ہے کہ اس میں کہتے ہیں دعا بھی رد نہیں ہوتی. وہ کریم ہے، وہ آپ کو پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے. وہ غفار ہے، وہ دیکھ کے بھی چھپا دیتا ہے آپ کے گناہ. رحیم ہے، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. رحمان ہے، ظالم کو بھی ایک خاص وقت تک معاف کرتا ہے. جتنے بڑے مرضی گناہ گار ہو، چلیں آپ کے پاس مجھے چونکہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں اتنی، کوئی خاص ایسی نہیں ہے کہ میں سرکار کے آگے رکھ سکوں گا جی میں تو یہ کیا یا اللہ کے آگے، لیکن گناہ ہے. تو رحمان کو پکارنا ہے تو رحمان جو ہے وہ ہوتا ہی گناہ گاروں کے لیے. رحمان ہے ہی گناہ گاروں کا، تو گناہ گاروں کے لیے رحمان ہے. تو اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے آپ نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. اپنے سی وی کے اوپر آپ ایک گناہ لکھے ہوئے ہوں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی کیا، میں نے یہ کارنامہ بھی کیا، میں نے یہ کارنامہ بھی کیا، لیکن یہ آپ نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. آنکھیں بند کر لیں. جس طرح آپ روزے کی حالت میں مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے پانی نہیں پینا، کھجور نہیں کھانی، کچھ نہیں کھانا افطاری سے پہلے، اس طرح اتنا کی مان لیں اس اللہ کو. وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے، وہ موجود ہے. اس وقت آپ کے کپڑوں سے زیادہ قریب آپ کی سانسوں میں ہے. اپنے سانسوں کی طرف دھیان کر لیں. آج توبہ کرنی ہے. توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ شرمندگی سے اس کے آگے پیش ہو جانا کہ مولا جس طرح وہ بچے نے جسے ایڈز ہو گئی، جس نے قوم لوط والا عمل اختیار کیے رکھا 6 7 8 سال، لیکن اس میں کم از کم دیکھو اللہ نے کس طرح اس پہ کرم کیا ہے کہ اس میں اتنی غیرت صرف آئی کہ اس نے اسلام کو گالی دی ہے، مسلمانوں کو گالی دی ہے. یہ میرے ساتھ یہ فیل کرتے ہوئے یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. وہ جا مسجد میں بیٹھا ہے کہ یا اللہ میرے سے یہ عادت چھوٹ جائے، مجھے معاف کر دے. ٹیسٹ تو اس کا آ گیا HIV کا پازیٹیو، لیکن پہلے تو شاید اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اندر کھاتے جب ایڈز ہوتی تو پتہ لگتا. اس کو بھی یہ احساس تھا کہ میرا رب موجود ہے اور اس نے ابھی بھی مجھے معاف کر دے گا اور وہ ابھی بھی میری بات سنے گا، ڈسکارڈ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. تو اپنے بڑے سے بڑے گناہ ماننے تو صحیح نا. آپ اس کے سامنے یہ نہ کہا کریں مجھے نہیں پتا میں کیوں پھنس گیا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں تو وہ بتا ہی دے گا. اگر اس کے پاس فائل نہیں ہے، کسی انسان کے پاس ہے، کسی انسان کی لے کے پھنسے ہوئے ہو، شاید وہ دکھا ہی دے تمہیں. اگر تم سچے دل سے اس کے آگے پیش ہوتے ہو گناہ گاری اور عاجزی اور شرمندگی سے، تو وہ آپ کو دکھا دے کہ تم نے یہاں ظلم کیا ہوا ہے، اس سے جا کے معافی مانگو، اس کی تلافی کرو، تو شاید آپ کی جان چھوٹ جائے گی وہاں سے. اس لیے تو کہتا ہے کہ تم یکسوئی سے ایک کی طرف میری طرف دھیان کر کے میرے کلام کو سنو. ممکن ہے کہ تم پہ رحمتیں نچھاور کی جائیں.
وہ رحمت یہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کی غلطی کا بھی پتہ چل جائے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کی تلافی کیسے کرنی ہے وہ بھی ہو جائے. اگر یہ رہنمائی ہی مل جائے، تم نے کدھر کو منہ کرنا ہے یہ رہنمائی مل جائے، تمہیں کیسے نجات کا راستہ ملے گا، کس راستے سے اب تم نکل سکتے ہو، تمہارے پردے بھی رہ جائیں اور تم سرخرو بھی ہو جاؤ، تمہاری دنیا میں بھی عزت رہ جائے اور آخرت میں بھی ہو، تو اپنے گناہ لے کے اس کے آگے پیش ہوں. گناہ گاری اور عاجزی سے اپنے دل کو صاف کر کے، سارے بت توڑ کے، میں کے تسبیحوں کے، عبادتوں کے، چلوں کے، وظیفوں کے، نیکیوں کے، پارسائیوں کے، مسلکوں کے، فرقوں کے، ذات کے، برادری کے، قومیت کے، گورے کالے کے، سارے بت توڑ کے اس کی مخلوق کو تم معاف کرو. جن کے بارے میں آپ نے سوچا تھا میں نے کبھی معاف نہیں کرنا، آج اللہ کے سامنے اللہ کی خاطر اپنے ملک و قوم میں، اپنی زندگی میں خیر و برکت کے لیے، یہ ایسا پاک مہینہ ہے، اس میں وہ کریم ہی کریم ہے جو قابو پا کے بھی چھوڑ دیتا ہے بلکہ مزید کرم کرتا ہے. اس کی خاطر اس کی گندی مندی مخلوق کو معاف کر کے دعا دو، یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا، یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. یا اللہ میں نے سبھی کو معاف کیا، تو بھی سبھی کو معاف کر. اور اللہ جی اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا ہوا ہے، حق مارا گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، کسی کی آہ نے اگر مجھے پکڑا ہوا ہے تو مجھے بتا میں کیسے تلافی کروں، اور اگر میں اس تک نہیں پہنچ سکتا تو میرے نیکیاں اس کو دے دے، لیکن اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے اور میرے لیے دعا نکلوا دے. اور اگر میرے پاس نیکیاں ہی تھوڑی ہیں تو اس کے گناہ چاہے میرے کھاتے میں لکھ دے، لیکن مجھے انسانوں سے رہائی دے دے. اب آپ کے پاس بچے ہی صرف گناہ ہیں، بڑے فخر سے اپنے گناہ اللہ کے آگے رکھو، اس کی رحمانیت کو پکارنے کے لیے اپنے آپ کو بڑے سے بڑے گناہ جو تم نے کیے ہیں، جن پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کو پتہ چل جائے تو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، وہ سب اس رب کے آگے لے جاؤ کہ یا اللہ میں تو ایسا گناہ گار ہوں، میں ایسی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تو ابھی بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میرے خیال بھی سن رہا ہے، تو میرے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے. اور پیار سے اس کو پکارو 3 بار، دل میں، زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر، جتنے پیار سے پکار سکتے ہو. اپنی مدد کے لیے پکارو، اپنی مغفرت کے لیے پکارو، نجات کے لیے پکارو، اس کی خاص رحمت کے لیے پکارو. اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي